روح سلوک اور جان سلوک اور حاصل سلوک صرف یہی ہے کہ ہر لمحہ ہر سانس اللہ کو خوش رکھا جائے، ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کیا جائے۔ نفس اس میں آڑے آتا ہے، نفس جو ہے وہ ظالم اپنی فطرت کے مطابق اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے کو مصیبت اور آفت میں ڈالتا ہے اور صاحب نفس کو بھی آفت میں ڈالتا ہے۔ تو رزق ظاہری ہو یا رزق باطنی ہو، وہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، ہدایت بھی اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہوتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مشیت کے تابع کر کے اسے پاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری اصلاح تابع مشیت الہیہ ہے، اپنے زور و بازو پر نظر مت کرو، آہوزاری سے خدا ملتا ہے، زور بازو سے نہیں ملتا، اللہ آہوزاری سے ملتا ہے۔ لہٰذا فضل سے ہدایت کی رزق باطنی ملتا ہے اور دنیاوی رزق بھی۔ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض، تو زمین پر پھیل جاؤ، مارکیٹنگ کرو، اجازت ہے، امر للاباحت ہے۔ یہ امر کہتا ہے وجوب کے لیے نہیں ہے کہ سب لوگ چلے جائیں، اباحت کے لیے ہے۔ تفسیر رحمانی دیکھ لیجیے، ھذا الامر للاباحت، یہ امر کیسا ہے؟ اباحت کے لیے جائز ہے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور تم روزی اللہ کی تلاش کرو، لیکن اللہ نے اپنی روزی کا نام فضل رکھا ہے۔ فضل، روزی کا نام کیا رکھا ہے؟ فضل۔ معلوم ہوا کہ روزی فضل سے ملتی ہے، امر سے نہیں ملتی۔ بڑے بڑے عقلمند چھاپے کر رہے ہیں اور انگوٹھا ٹیک جہاز کو ٹیک آف کر رہے ہیں، انگوٹھا ٹیک ہے اور جہاز ان کا چل رہا ہے۔ تو ہدایت بھی، ہدایت رزق باطنی، قلب کی روزی، دل کی کا رزق اللہ کے فضل پر ہے۔ جب اللہ چاہے مدد کر دے تو ہمیں بڑے بڑے گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت و توفیق ہو جائے، اور اگر اللہ کی مدد نہ آئے تو مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزی کا معاملہ بھی، مارے پھرتے ہیں بڑے بڑے سائنسداں، لیکن جب مالک کا کرم ہوتا ہے تو فضل سے روزی ملتی ہے۔ تو اللہ نے رزق باطنی یعنی رزق قلبی کو بھی فضل فرمایا، جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ یہاں بھی رزق قلبی اور ہدایت کا نام اللہ نے فضل رکھا کہ اگر میرا فضل نہ ہو تو تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ فضل، رحمت اور مشیت الہیہ، تین چیزیں مل کر ہدایت ہوتی ہے، فضل الہی، رحمت الہی اور مشیت الہی۔ جب تین چیزیں ملتی ہیں تو ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے تین چیزوں کی ملاقات اور تین چیزوں کا ملنا ضروری ہے، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مشیت باری تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کے لیے تینوں چیزیں عطا فرمائے۔ اللہ اپنا فضل بھی ساتھ کر دے، رحمت بھی نازل کر دے اور اپنی مشیت بھی ہمارے ساتھ شامل حال کر دے۔ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ولی بنانا چاہے لیکن اس ظالم کا نفس، اس ظالم کا شیطان یا معاشرہ یا سوسائٹی یا بین الاقوامی گمراہ کن ایجنسیاں اس کو ولی اللہ بننے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، کتنے بڑے مالک ہیں ان کا ارادہ ہو جائے کہ اس بندے کو ہمیں ولی بنانا ہے اور وہ ولی نہ بنے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اللہ سے اس کا ارادہ مانگ لو کہ خدا ہم بہت کوشش کر چکے، ہم اپنے دست بازو کو آزما چکے، ہمارے ارادوں کی شکست ریخ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمارے ارادوں کی تباہ کاریاں اور بربادیاں اور ویرانیاں ہمارے سامنے۔ اب آپ ہمارے ارادے پر، ہمارا ارادہ کچھ نہیں، آپ ہماری ہدایت اور ولی بنانے کا ارادہ کر دیجیے۔ آپ کا ارادہ مراد تک پہنچنا لازم ہے، آپ کے ارادے میں اور مراد میں تخلف محال ہے۔ یہ مسئلہ بتا رہا ہوں۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ارادہ مراد تک نہ پہنچے. بندوں کا ارادہ کبھی نامراد ہو سکتا ہے مگر آپ کا ارادہ نامراد کبھی نہیں ہو سکتا. جس کو بھی آپ ارادہ کر لیں کہ مجھے آج سب کو ولی اللہ بنانا ہے تو سب ولی اللہ ہو جائیں گے. تو خدا اکثر آپ کی طاقت ارادہ کو پیش کر کے دعا مانگتا ہے کہ اکثر کو، میری اولاد کو اور میرے سب دوستوں کو آپ ولی اللہ بنانے کا ارادہ کر لیجیے. ایک دیہاتی نے روزے مبارک پر دعا مانگی. اس نے کیا کہا کہ اے اللہ اگر تم مجھے ولی اللہ بنا دے، نیک بنا دے، صالح بنا دے، گناہ چھوڑا دے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں ان کی روح پاک خوش ہو جائے گی. اور اگر آپ نے ہم کو ولی اللہ نہ بنایا، ہماری مدد نہ کی، ہم نالائق ہوں گے تو آپ کے نبی کو غم ہوگا اور شیطان کو خوشی ہوگی. اب تم فیصلہ کر لے کہ کس کو خوش کرنا چاہتا. حقیق نہ سمجھو، معلوم نہیں کس کے دل میں کیا درد ہے، کسی کو حقیق نہ سمجھو. تو دوستو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اللہ سے مانگو، آہوزاری کرو، عرش کے باری کرو، سجدے میں ناک روڑو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں طوفان پیدا کر دو. یہ ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا. یہ خدا کتنا زمانہ چاہیے. ہمارا ارادہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اب تک مراد آباد نہیں پہنچا. کتنے نیک ارادے کرتے ہیں ہم مگر ہمارے ارادے ٹوٹتے رہتے ہیں. اور آپ کا ارادہ مثل پہاڑ کے پہاڑ سے بڑھ کر ہے. عہد ماں بیشکش تو 10-12,000، ہمارے عہد اور ارادے تو سینکڑوں اور لاکھوں بار ٹوٹ چکے. اور عہد تو کیوں کو ثابت برقرار، اور تیرا عہد اور تیرا ارادہ پہاڑ کی طرح ثابت و برقرار رہتا ہے. لہٰذا آپ اپنا ارادہ، اپنا فضل، اپنی مشیت، اپنی رحمت ہم سب کے ساتھ شامل حال فرمائیں. جہاں بھی جو بھی خانقاہ آیا سب کو ولی اللہ بناتے. جو خانقاہ میں آوے محروم نہ جاوے، اندر باہر جو بھی آئے، چاہے باہر سے آئے یا رہتے ہو، سب کو اللہ اپنی ولایت خاص سے نوازش فرماتا. میں نے دیکھا رزق خالص، جسم کا رزق کو اللہ نے فضل فرمایا. وقت کو من فضل اللہ، جاؤ مار کے روزی تلاش کرو، دیں گے ہم مگر تمہیں تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا. گھر بیٹھے روٹی نہیں پہنچ جائے گی. اسی طرح سے رزق باطنی، دل کا رزق، خالص کا رزق تو بازاروں میں ڈھونڈو اور دل کا رزق خانقاہوں میں ڈھونڈو. دیکھو دونوں قرآن پاک میں دونوں کو فضل فرمایا. ہمارے جسم کے رزق کو، پیٹ کی روٹیوں کو بھی فضل فرمایا، اور دل کی ولایت اور اللہ کی ہدایت نے اپنی ہدایت کو بھی فضل فرمایا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. لیکن پیٹ کی روٹیوں کو بازاروں میں، دکانوں میں ڈھونڈو، اور قلب کے نور ہدایت کو خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس ڈھونڈنا دونوں پڑے گا. بغیر ڈھونڈے اللہ نہیں ملے گا. ڈاکٹر عبد الحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ حکیم الامت تھانوی تھے رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے انہیں کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے. اللہ کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کو طلب کرتا ہے. انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے. جس کو ڈھونڈنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو اب اللہ کو پانے والا. جو اللہ سے ملے ہوئے ہیں ان سے راہ رسم کرو. حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ملنے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا کہ ایک چونٹی نے اللہ سے فریاد کی، اے خدا میں چونٹی ہوں، میں کعبہ شریف جانا چاہتی ہوں، لیکن آپ میری طاقت سے باخبر ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 سال بھی چلیں ہندوستان سے تو کعبہ شریف نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا آپ سے فریاد ہے کہ آپ ضعیفوں کی آواز سنتے ہیں. آسمان سے آواز آئی چونٹی کو کہ میں حرم اور کعبہ شریف سے ایک کبوتر بھیج رہا ہوں، وہ اس دیوار پر آ کے بیٹھے گا اور تیرے دل میں ہم بتا بھی دیں گے کہ آ گیا کبوتر، اور تجھے کہیں گے دیکھ میں اثر اٹھا کر تو آہستہ سے اس کے پیر میں چپٹ جانا، لپٹ جانا اور آنکھ بند کر لینا. تھوڑی دیر میں کعبہ شریف میں اپنے کو پائے گی. اللہ نے کبوتر، حرم کے کبوتر کو حکم دیا کعبہ شریف کے کہ میری یہ چونٹی مخلوق ضعیف آوازاری میں مبتلا ہے، میری یاد میں گریا وزاری کر رہی ہے، جا تو وہاں ہندوستان کے فلاں گاؤں کی فلاں گھر کی دیوار پر بیٹھ جا. وہ آیا اور اس دیوار پر بیٹھا. چونٹی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ گیا تیرا راہبر، تیرا پیر و مرشد آ گیا، اب تو اس کے پیر میں لپٹ جا. آنکھ بند کر لینا کیونکہ پرواز جب ہوگی تو آنکھ کھولے گی مانے ڈر کی گر جائے گی. وہ لپٹ گئی. تھوڑی دیر میں وہ کبوتر کعبہ شریف پہنچا، پھر حکم ہوا آپ آنکھ کھول لے.
آنکھ کھلی تو دیکھا کعبہ شریف. حکیم الامت نے فرمایا یہی طریقہ اللہ تک پہنچنے کا ہے. کسی اللہ والے کے پیر میں لپٹنا پڑے گا اور آنکھ بند کر کے اس کی اتباع کرنی پڑے گی بشرطے کی واقعی اللہ والا ہو. اور اللہ والا وہی ہوتا ہے جو شریعت اور سنت کا تابع دار ہوتا ہے. ولایت تابع نبوت ہے, یاد رکھو اس کو. جتنے ولی اللہ کہیں بنتے ہیں ولی اللہ اور کہیں ہمیں سنت کا راستہ نہیں چاہیے, یہ طریقت ہے, یہ کوئی اور راستہ ہے, سب لوگ گمراہ اور ننگے شیطان ہے. شیطان بھی اس سے شرما جائے کیونکہ ولایت تابع نبوت ہے. یہ جملہ یاد رکھنا, یہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, میں نے کتاب میں نہیں دیکھا. ولایت تابع نبوت ہے, جو جس قدر زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع دار ہوگا اسی قدر اس کی ولایت تگڑی ہوگی. ولایت تابع نبوت کی. تو جب کوئی ایسا بندہ آپ کو مل جائے جو تابع دار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کر رہا ہو, اس کو پکڑ لو, اس کے صحبت میں رہو. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر آپ پر میں ایمان لاؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ واہ کیا سودا کر رہا ہے غالب, اگر میں آپ پر ایمان لاؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو میں اس کو 2 نعمت دوں گا. یہ چلا گیا. کچھ دن کے بعد حاضر ہوا کہ میں ایمان لانے کے لیے آ گیا, مجھے کلمہ پڑھاؤ, مسلمان ہو رہا ہوں. اب دونوں نعمتیں دے دیجیے. آپ نے 2 نعمت دی کہ یہ 2 دعا پڑھو, اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ میری ہدایت اور اپنی مرضی کا راستہ میرے دل میں ڈال دو. بعض وقت پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے یا نہیں, شریعت کا مطلب بھی بات اثر نہیں ملتا, اس کا سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کروں. تو اللہ ہمارے ہندی رشدی, اے اللہ میری ہدایت اور اپنی مرضی کا. رشد کیا چیز ہے؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ خوش ہو جائے. رشد کہتے ہیں کہ جب اللہ پر کی محبت, ایمان اور اللہ کو پیار کرنا, اللہ کو ہر وقت خوش رکھنا محروم ہو جائے, اور کفر سے اور نافرمانی اور گناہوں سے اور ہر ناراضگی کے اعمال سے اس کو نفرت اور کراہت نصیب ہو جائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. یہ ہے راشدون, یہ رشد والے یہ لوگ ہیں جن کو ایمان محبوب ہو اور کفر نافرمانی سے ان کو بغض و عداوت ہو. یہاں مراد یہی ہے کہ اے خدا اللہم الہمنی رشدی اولئک هم الراشدون سے اس بخاری کی حدیث کا یہ مختصر سی ہدایت سے آپ کا ہر ارشاد قرآن پاک کا کی تجلی ہے. اولئک هم الراشدون. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہو اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ میری اپنی مرضی کی راہوں کو میرے دل میں ڈال دے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طبیعت سے کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ خوش ہو رہا ہے اور اللہ ناراض ہو رہا ہے. فیصلہ کرنے میں کبھی نفس کی سازش شامل ہو جاتی ہے. فیصلہ کرنے میں کبھی نفس کی سازش, آمیزش اور ریزش. نفس کی آمیزش آمیختن سے ملاوٹ. آمیزش آمیختن مانے لٹکانا, کہ نفس کبھی اپنے برے خواہش میں لٹک جاتا ہے, یا ریزش ہو گئی. ریختن مانے گرنا, کبھی نفس کے گندے مواد ریزش کرتے ہیں جیسے پس نکلنا. آمیزش اور ریزش, اور پھر سازش. ساختن سازش مانے ساز باز کرنا. کبھی نفس سازش کرتا ہے, للچا دیتا ہے کہ آپ کیا بہت مزہ آئے گا, چھوٹی صاحب کہاں چکر میں ہو, ارے ذرا کبھی کبھی گناہ کا مزہ بھی لیا کرو, توبہ تو ہے, پھر بعد میں توبہ کریں. اس کا نام نفس کی سازش ہے. گارنٹی ہے توبہ توفیق نہ ہو تب کیا ہو, اسی حالت میں اگر موت آ جائے تب کیا ہو, اور اتنی دیر خدا سے دور رہے یہ معمولی خسارہ ہوا. یہ سازش ہے. آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے, یہ لغت مجھے عطا ہو رہی ہے, میں بول نہیں رہا ہوں, بلوایا جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کرم کا شکر گزار ہوں. اللہم الہمنی رشدی. اور ایک کام اور کرنا کہ جب توفیق ہو جائے گناہ سے بچنے کی اور اللہ والا بننے کی, تو سازش نفس سے آسان تو ہو گئے, مگر نازش نہ کرنا, ناز و نخلے نہ کرنا. اس کا نام نازش کرتا شاید تھا میرے پاس. اس نے ایک شعر کہا تھا کہ آؤ تیارے دار سے ہو کر گزر چلیں,
سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے دیار دار ہے، ایک بستی ہے جہاں دیار دار ہے، اس سے گزرو۔ کیا مطلب کہ بری خواہش کو پھانسی دے دو، ہر بری خواہش پر عمل نہ کرو، تو یہ دیار دار سے آپ جلد اللہ تک پہنچ جائیں گے، جو خون تمنا والا شعر ہے۔ جب مشرق لال ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے، جب دل لال ہوتا ہے خون تمنا سے تو اللہ تعالیٰ کے پیار کا سورج نکلتا ہے، اللہ کی رحمت کا سورج نکلتا ہے، اللہ کے قرب کا سورج نکلتا ہے، تب وہ سارے عالم اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ پھر وہ یہ شعر پڑھتا ہے، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی اور بتیسوں کے وہ رونے لگی چنگاریاں دل کی۔ اللہ ہماری ہمنی روشنی، اے خدا جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں، ہمارے نفس کی سازش، آویزش، ریزش اور سازش سے ہم کو بچا کر اور نازش سے بھی بچانا، اور ہدایت کی راہ میرے دل میں ڈال دیجیے۔ مگر کبھی ہدایت کی راہ دل میں آتی ہے مگر یہ نفس ظالم اس پر عمل نہیں کرنے دیتا۔ شر نفسی، دوسرا انعام آپ نے اس کافر مسلمان جو ہوا نو مسلم اس کو عطا فرمایا کہ تم ابھی اللہ کی طرف سے رابطہ کبھی نظر آتا ہے، دل مرامت کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، دل میں ہدایت کا راستہ مثل سورج کے نظر آتا ہے، لیکن یہ ظالم اپنے نفس کی سازش کی وجہ سے، شر نفس کی وجہ سے نیک عمل نہیں کرتا اور اس کی خبیث حرکت میں مبتلا ہو جاتا ہے، گٹر لائن میں اپنے کو ان کرتا ہے، داخل کر دو۔ اس کا دونوں جملہ یاد کر لیجیے، یہ دعا پڑھتے رہو، آج میں نے اس کو اس سے پیش کیا، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیجیے، ایک ہفتے میں انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي النَّظَرَ عین زال زیر سیر نون یاد می اللہم الہمنی من شر نفسی، اے اللہ ہمیں اپنی مرضی اور خوشیوں کا راستہ دکھا مگر نفس کی شر سے بھی بچا، کہ بعض وقت دیدہ اور دانستہ جانتا ہے کہ حرام ہے مگر نفس جو ہے جنگلی سور کی طرح دبوچے چبائے لے کر خندق میں اس کو گرا رہا ہے۔ دو ہی چیز ہے، یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اولا ہدایت ہی نہ ہو، ثانیاً ہدایت ہوئی مگر نفس کی سازش، آویزش اور ریزش، اور اس کے بعد اگر بچ گئے تو نازش تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس یہ دعا یاد کر لو، اللہ مجھے بھی توفیق دے کر عمل کرنے کی اور آپ کو بھی۔ اللہم الہمنی رشدی، اب مانگو اللہم الہمنی رشدی، اے خدا ہم سب کو اپنی مرضی کا راستہ دکھا دو۔ اللہم الہمنی رشدی، اے خدا ہم سب کو ہر لمحے حیات ہماری ہر سانس میں اپنی مرضی کا راستہ دکھا دو، ایک سانس بھی ایسی نہ ہو کہ آپ کی طرف سے الہام رشد میں ہم محروم کر دیے جائیں۔ ہماری ہر سانس بندگی آپ کی مدد کی محتاج ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے خدا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، مگر سکھا رہا ہے مالک کہ ایاک نستعین بھی کہو، اور کیا مطلب ہوا کہ اے خدا میری عبادت کی ہر سانس تیری استعانت کی محتاج ہے۔ یہ ہے الحمد للہ کی تفسیر۔ ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کیوں ہے؟ یہ خدا ہماری عبادت کی ہر سانس آپ کی استعانت کی محتاج ہے، لہذا ہمیں ہر وقت ہر سانس میں اپنی مرضی کا راستہ دکھائیے اور نفس کی سازش، آویزش اور ریزش سے ہمیں بچا کر تقویٰ کے راستے پر عمل کی توفیق دیجیے، لیکن تقویٰ پر ہم نازش نہ کریں گے، ناز نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔